مصنون طریقہ ہے موضوع پر مسح کرنے کا، جو مصنون طریقہ ہے موضوع پر مسح کرنے کا مصنون طریقہ یہ کہ ہاتھ کی انگلیاں تر کر کے، ہاتھ کی انگلیاں تر کر کے، خشک نہیں، تر کر کے، پاؤں سے تر کر کے آگے کی طرف رکھے، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں انگلی کی طرف رکھے، اور ہتھیلی موزے سے الگ رکھے، ہتھیلی پاؤں پر، پاؤں کو بننا رہے، الگ رہے، پھر ان کو کھینچ کے ٹخنے کی طرف لے جائے، پنڈی کی طرف، ٹخنے کی طرف، اور انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی رکھتے ہیں، انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی ہر پاؤں پر رکھتے ہیں، اور ہتھیلی سمیت انگلیوں کو رکھ کے کھینچ لے، درست ہے۔ ہر کوئی الٹا مسح کرے، انگلیوں کی طرف آنے کے بجائے پاؤں کے اوپر پنڈلی کی طرف سے انگلی کی طرف جا رہا ہے، ٹخنے کی طرف سے، ٹخنے ہی کہا جائے گا، ٹخنے کی طرف سے انگلی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، ٹخنے کی طرف سے انگلی کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن مصنون طریقہ انگلیوں سے ٹخنے کی طرف آ رہا ہے، لیکن مستحب کے خلاف ہوگا۔ ایسے اگر لمبائی میں مسح رہا ہے، لمبائی میں انگلی سے ٹخنے کی طرف آ رہا ہے، بلکہ موزے کی چوڑائی میں، موزے کے اس طرح چوڑائی میں مسح کر رہا ہے، یہ بھی درست ہے، یہ مستحب کے خلاف ہوگا۔ یہ بھی اگر تلوے کی طرف، نیچے تلوے کی طرف مسح کرے، پاؤں جو تلوہ ہے نیچے، یا ایڑی کی طرف مسح کر رہا ہے، یا موزے کے دائیں اور بائیں مسح کر رہا ہے، تو یہ مسح درست نہیں ہوگا۔ تلوے کی طرف مسح کرے، یا ایڑی کی طرف مسح کرے، یا دائیں طرف یا بائیں طرف مسح کرے، مسح نہیں کر، بلکہ مسح اوپر کی طرف انگلیوں سے ٹخنے کی طرف آئے، ٹخنے سے انگلی کی طرف جا بھی درست ہے۔ اس طرح اگر چوڑائی میں کر رہا ہے، یہ بھی درست تو ہے، لیکن خلاف مستحب۔ اگر پوری انگلیوں کو موزہ پر نہیں رکھا، بلکہ فقط انگلیوں کا سرا، یہ جو سرا ہے، سرا موزے پر رکھ دیا اور انگلیاں کڑی رکھی، صرف سرا لا کر وہاں سے لا رہا، تو مسح درست نہیں ہوا، بلکہ انگلیاں پوری بچھا کر، ہتھیلی جو اوپر رہے رکھے بھی درست ہو جائے گا، لیکن اسے اوپر رکھ کر مصنون طریقہ پوری انگلیاں وہاں لگے رہی، انگلی کو سرا سے سرا نہیں، البتہ انگلیوں سے پانی برابر ٹپک رہا ہو، جس سے بے کر 3 انگلیوں کے برابر پانی موزے کو لگ جائے تو مسح درست ہو جائے گا۔ ایک صورت صحیح ہونے کی ہے کہ انگلیوں سے پانی ٹپک رہا ہے، انگلیوں کا سرا تو رکھا ہے، انگلیوں سے پانی ٹپک رہا ہے، جس سے بے کر 3 انگلیوں کے برابر پانی موزے کو لگ جائے تو مسح درست ہو، جو انگلیوں جو گیلا کیا ہاتھ کو، اس صورت میں مسح میں مستحب تو یہ کہ ہتھیلی کی طرف سے مسح کرے، مسح میں مستحب کے ہتھیلی کی طرف سے مسح کرے، تو کوئی انگلیوں کے پش کی وہی ہتھیلی کی طرف سے یوں مسح کرے گا، اور کسی انگلی کے پش کی طرف سے مسح کیا یوں، یہ بھی درست ہو جائے گا۔ ایک صورت ممکن ہے کوئی کر لے تو ایک فقہ کرام کام ہے، وہ ممکن صورت ہے کوئی بتا دینا، اس کا حکم کیا ہے، اس حکم کو بتلا دے رہا ہے، یوں کرنے کے بجائے کوئی یوں کر رہا ہے، یوں لا رہا ہے، مسح کر رہا ہے پاؤں، یہ بھی درست ہے۔ اگر کسی نے موزہ پر مسح نہیں کیا لیکن بارش برستے وقت باہر نکلا یا بھیگی گھاس میں چلنے سے موزہ بھیگ گیا تو بھی مسح ہو گیا، مسح تو نہیں کیا، بارش برستے وقت باہر نکلا یا بھیگی گھاس میں چلنے سے موزہ بھیگ گیا تو مسح ہو گیا۔ اگر جراب کے اوپر موزے پہنے ہیں، جراب کے اوپر جراب پہنا، اس پر موزہ پہنا، وہ چمڑا والا موزہ، تب بھی موزوں پر مسح درست ہے۔ بوٹ پر مسح جائز ہے، بوٹ بشرطے کہ پورے پاؤں کو ٹخنوں سمیت چھپائے وہ اور اس کا چاک کھلا ہوا حصہ تسموں سے، چاک جو کھلا ہوا حصہ ہے، کھلا ہوا جو حصہ ہے وہ تسموں سے اس طرح بندھا ہوا، جس طرح وہ رسیوں سے باندھتے، بندھا ہو کہ پاؤں کی اتنی کار نظر نہ آئے جتنی مسح سے مانے ہیں۔ 3 انگلی کے وقت مسح میں 2 فرض ہے، ہاتھ کی 3 انگلیوں کے بقدر ہر موضع پر مسح کرنا فرض ہے، اس سے کم پر مسح درست نہ ہوگا۔ موضوع کے اوپر کی طرف مسح کرے، تلوے کی طرف مسح نہ کرے، یہ 2 فرض ہے۔ 3 انگلیوں کے بقدر مسح کرنا اور اوپر کی طرف مسح کرنا، یہ 2 فرض ہے۔